جان بچانے میں 100 اونٹ کیسے لگے تھے کہ عبد المطلب زمزم کا کنواں کھود رہے تھے۔ بنو جرہم جب ان کو بنو خزاعہ نے شکست دی تو انہیں زمزم کا کنواں پتھروں سے بند کر کے اوپر سے مٹا دیا نشان، تو 300 سال زمزم کا کنواں بے نشان تھا۔ بنو خزاعہ سے جب قصی نے حکومت چھینی، قصی جو آپ کے پردادوں میں سے ایک آتا ہے، تو قصی بن کلاب، تو اس کے بعد عبد المطلب جب سردار بنے تو ان کو خواب آیا کہ پاک پانی نکالو، پھر اگلے دن خواب آیا پاک پانی نکالو، پھر اگلے دن خواب آیا پاک پانی نکالو، تو تیسرے دن یہ کہتے ہیں کدھر ہے پاک پانی؟ تو آواز آئی صبح حرم میں بیٹھو، ایک کوا آئے گا، ایک جگہ زمین پہ 3 دفعہ ٹھونک مارے گا، وہاں وہ پاک پانی ہے۔ تو اگلے دن حرم میں آ کے بیٹھے، کوا آیا، ٹک 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 اڑ گیا، تو آپ نے قریش کو جمع کر کے فرمایا آؤ یہاں سے پانی زمزم نکالیں، کہا جاؤ جاؤ پہاڑی کنواں مر مک گیا، ہن کتھوں پانی آیا، اسے نہیں ٹکرا مارنی ہے، تو ٹکر مارنی تے مار۔ تو اس وقت ایک ہی بیٹا تھا حارث، تو دونوں باپ بیٹا کھودتے تھے۔ ایک دن تھک کے کہنے لگے وہ بھی کوئی سردار نہیں جن دی اولاد نہ ہوئے، تو ہمارے یہاں تو نا کم بچے خوشحال گھرانا، میں کہاں کرتا ہوں نیک بچے خوشحال گھرانا، ایک ہوئے تو ہوئے سپ ورگا تھا کیا خوشحال گھرانا، تو نیک بچے خوشحال گھرانا۔ تو کہنے لگے اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے نا تو میں ایک کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں گا۔ اللہ نے 15 دے دیے، وہ سب کو اکٹھا کیا، کہنے لگے میں نے منت مانی تھی ایک کو ذبح کرنا ہے، پوری کرو گے؟ کہا جی پوری کریں، جس پہ ہاتھ رکھو گے ہم تیار ہیں۔ کہا نہیں میں ایسے نہیں، میں قرہ ڈالوں گا۔ قرہ ڈالا، نام نکل آیا عبداللہ، سب سے محبوب بیٹے عبداللہ۔ وہ لے کے چل پڑے صفا پہاڑ کی طرف، شور مچ گیا، قریش اکٹھے ہو گئے۔ ایک بہت بڑا سردار تھا، ایمان تو نصیب نہ ہوا لیکن کام بڑا کر گیا، عاص بن وائل۔ وہ کہنے لگا عبد المطلب یہ ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ عبد المطلب نے کہا یہ سردار کی قسم ہے پوری ہوگی۔ عاص بن وائل نے کہا تیرے کو بھی کمی کوئی نہیں کھلوتا، سردار ہی کھلوتا ہے، اے نہیں ہوئے گا۔ اتنے جھگڑا پڑ گیا، تو پھر آخر ایک فیصلہ ہوا کہ قطبہ کاہنہ نجران میں رہتی ہے، وہ جو فیصلہ کرے گی اس پہ ہم عمل کریں گے۔ تو یہ سارا قریشی قافلہ وہاں گیا، اس نے پوچھا تمہارے ہاں قتل کی دیت کیا ہے، قتل کا معاوضہ؟ تو انہوں نے کہا 10 اونٹ۔ کہا تم ایسا کرو ایک تیر پہ 10 اونٹ لکھو، ایک پہ عبداللہ لکھو اور پھر قرعہ ڈالو، جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے 10 اونٹ بڑھاتے رہو، اور جب اونٹوں کا نکلے نام تو جتنے لکھے ہوں اتنے ذبح کر کے عبداللہ کی جان کو بچا لیا جائے۔ سارا قافلہ واپس، اور وہ قرآن اندازی ہوتی تھی تیر پر لکھا 10 اونٹ اور ادھر لکھا عبداللہ، اور ایک آدمی مخصوص ہوتا تھا جو اس نے ترکش کو یوں گھما کے یوں جھٹکا دینا ہوتا تھا، ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا اس سے تیر نکلتا تھا، تو اس نے جھٹکا دیا، جو تیر نکلا عبداللہ۔ عبد المطلب نے 100 اونٹ پہلے کھڑے کر دیے تھے تو 10 ادھر کھڑے کر دیے تھے، جب عبداللہ نکلا تو 10 ادھر کر دیے، پھر جھٹکا دیا عبداللہ، 10 اور کر دیے، 30 ہو گئے، پھر جھٹکا دیا عبداللہ، 40 ہو گئے، پھر جھٹکا دیا عبداللہ، 50 ہو گئے، پھر جھٹکا دیا عبداللہ، 60 ہو گئے، پھر کیا 70 ہو گئے، پھر کیا 80 ہو گئے، پھر 90 ہو گئے، 100۔ اب ماتھے پہ پسینے سب عبد المطلب کہ ہن تو اٹھ مک گئے، ہن کی کرنا ہے، تو 100 کے 100۔ تو پھر جب قرعہ ڈالا تو نکلا 100 اونٹ، تو قریش نے نعرہ لگایا، عبد المطلب نے کہا نہیں حالی نہیں میں ایک باری اور کرنا ہے، انہوں نے دوبارہ کیا 100 اونٹ، پھر قریش نے نعرہ لگایا کہا نہیں حالی نہیں میں ایک باری اور کرنا ہے، پھر کیا 100 اونٹ، تو 3 دفعہ 100 اونٹ نکلا، تو حضرت عبداللہ کی جان بچی، اور عبد المطلب نے 100 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے تقسیم کیے۔ یہ خاتون کہتی ہے 100 اونٹ لے لے، ایک رات گزار لے۔ کہنے لگے میں تو عزت دار نوجوان ہوں، میں یہ کام تھوڑا ہی کروں گا۔ تو پورے پردادے والا واقعہ ہوا، کچھ دنوں بعد وہ مل گئی، حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی، وہ عورت مل گئی، تو کہنے لگے شادی کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس نے وہی بات دہرائی کہ مجھے فاحشہ نہ سمجھو، میں بہت عزت دار ہوں، تیرے ماتھے پر نور نبوت تھا،
وہ آمنہ کے پیٹ میں چلا گیا، اب مجھے کوئی ضرورت کوئی نہیں۔ من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم، عالی اس سے بڑا خاندان کوئی نہیں، اس سے بڑا نسب کوئی نہیں، اس سے بڑا حسب کوئی نہیں، اور یہ واحد محمد مصطفیٰ ہیں جن کا نسب آدم علیہ السلام تک چلتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلیمان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائل بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام من انفسکم۔ میرے رب نے اپنے اور بندوں کے درمیان، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں، چاہے مولانا ہوں، چاہے خواتین ہوں، چاہے تاجر ہو، چاہے ریڑھی والا ہو، چاہے بادشاہ ہو، ایک واسطہ بنایا ہے، ایک واسطہ بنایا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میں نے قرآن سے، پچھلی کتابوں سے تھوڑا آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہمارے نبی ہیں کیا۔ جب ہم ان کو جانتے ہی نہیں تو ان کی سیرت پہ کیا چلے؟ خالی اتنا پتہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن وہ کیا ہیں، وہ کیا ہستی ہیں؟ جب تک ہیبت نہ ہو، محبت نہ ہو اور اس کی عظمت نہ ہو تو اس کی بات کی عظمت کہاں سے آئے گی؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کہنے والا کون۔ میرا بھائی یہاں لاہور میں آنے سے پہلے نشتر ہاسپٹل میں دل کا وہ جو ابتدائی دنوں میں ڈاکٹر تھا، تو میں اس کے وارڈ میں کھڑا تھا تو ایک چھوٹے سے قد کا آیا بندہ، بڑا بے روب آ گیا، تو وہ میرا بھائی ایسے ہو گیا۔ تو جب وہ چلے گا تو میں نے کہا مجھے لگتا ہے یہ تیرا پروفیسر ہے۔ کہنے لگا تینوں کیوں میں پتہ؟ میں کہا تو اینج ہو گیا ہے، حالانکہ بندہ تو بڑا بے روبہ ہے، چھوٹا جا۔ جس کا روب ہوتا ہے، جس کی عظمت ہوتی ہے، اسی کی اطاعت ہوتی۔ ہم جانتے، ہمارے تذکر ہی نہیں کہ ہمارے نبی، کہ آپ کو اپنے وہ کیا ہسپتال سے کلینک سے ہسپتال سے کلینک، تو تھوڑا اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ فیصل آباد میں ایس ایس پی آیا، 4 مہینے لگا رہا تھا تبلیغ میں، تو عبدالخالق، میں نے اس سے کہا جو یہاں کا ایس ایس پی ہے نا فیصل آباد کا، ظفر عباس لک، وہ میرا اسکول سینٹرل ماڈل اسکول کا ساتھی ہے اور وہ میرا روم فیلو بھی ہے، چلو تو میں ملاتا ہوں۔ چلو، وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے، چلو ملتے ہیں۔ تو ہم مسجد سے نکلے، پولیس لائن کا ایک دروازہ سامنے تھا پولیس کے لیے، اور ایک عوام کے لیے تھا ذرا، وہ پھر 1 کلومیٹر کا چکر پڑتا تھا، تو ہم سیدھے وہاں چلے گئے۔ تو پولیس والے نے دیکھا 2 صوفی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ ایس ایس پی آ رہا ہے۔ اس نے کہا 2 مولوی، 2 مندیاں ٹوپیاں، 2 مندیاں داڑیاں۔ اس نے عبدالخالق نے کہا بھائی دروازہ کھولو، وہ ایسے کھڑا، کہنے لگا تو آؤ، مجھے کیا پتا یہ کیڑی بلا کھلو تھی۔ اس نے پھر کہا بھائی تیری بڑی مہربانی، دروازہ کھول دو۔ کہنے لگا سنیا نہیں، اتوں آؤ۔ جون کا مہینہ، گرمی شدید، اس نے پھر کہا بھائی تیری بڑی مہربانی، گرمی ہے، دروازہ کھول دے۔ کہا صوفی صاحب سنے نہیں تسی، اتوں آؤ، اب دیکھو تالا لگوا ہے، میرے کو چابی کوئی نہیں۔ پھر وہ مجبور ہو گیا، انہوں نے کہا میں عبدالخالق ایس ایس پی۔ انہوں نے کہا سر، وہ دل کرے سجدہ کرا، کیونکہ ہوں انہوں پتہ لگا کہ یہ تو مینوں ڈسمس بھی کر سکتا، یہ تو میرا سارا کیریئر تباہ کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا سر، انہیں کانپتے ہاتھوں سے چابی نکالی، تالا کھولا، وہ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ میں کہ بھی آج ایک سبق تا پتہ لب گیا، ڈھیر ساریاں چیزاں کتاباں تو نہیں لب دیاں، زندگی دے تجربات تو لب دیاں،
میں کہ جب تک حاکم کی عظمت نہیں ہوگی حکم کی عظمت کبھی نہیں آئے گی۔ تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر عظمت مصطفیٰ ہی نہیں ہے تو پھر اطاعت کیسے آئی؟ شکر ہم ایمان والے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور عظمت ہے، وہ درجہ نہیں جو اطاعت پہ جھکا دے، وہ درجہ نہیں ہے جو اطاعت پہ جھکا دے، جس کو اللہ خوش کرنے کی وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پوری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے میرے محبوب میں نے آپ کو راضی کرنا۔ تو اللہ کے نبی کی سیرت، بھائیو معذرت چاہتا ہوں، اگر آپ صرف 1 سال کی کانفرنس سے ڈاکٹر بنے ہو تو پھر شاید مجھے بھی امید ہے کہ 1 گھنٹے کی بعد سے سیرت مصطفیٰ کا تاثر بھی قائم ہو جائے گا۔ یہ جیسے یہ ناممکن ہے کہ آپ ایک فن میں زندگی کھپائے بغیر نہیں کمال کو پہنچے، ایسے ہی سیرت مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ وہ بھی ایک سفر ہے زندگی کا، جس میں کھپے بغیر ہم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے جس پر جا کر زندگی اطاعت میں ڈھل جاتی ہے، محبت میں ڈھل جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے نبی جا رہے تھے کٹھے، میرے نبی کو ٹھوکر لگ گئی، ٹھوکر لگ گئی۔ آپ کے انتقال کے بعد جب عمر وہاں سے گزرتے تو ٹھوکر کھاتے، وہ کہتے اتنے شاید پئی کوئی نہیں، تو ٹھوکر کیوں کھا رہے ہو؟ کہ یہاں میرے نبی نے ٹھوکر کھائی تھی جب میں بھی ٹھوکر کھاتا۔ پھر جب عظمت ہوتی ہے تو یوں اطاعت آتی، یوں محبت پیدا ہوتی۔ عبداللہ بن عمر عرفات سے نکلے، اونٹنی بٹھا کے ایک طرف جا کے بیٹھ گئے پیشاب کرنے، اٹھ کے واپس آئے اپنے غلام نافع سے کہنے کے نافع میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا آپ نے پیشاب کیا؟ کہا نہیں میرا تو اب بھی وضو ہے، میں اللہ کے نبی کے ساتھ آخری حج میں تھا تو آپ نے یہاں اونٹنی بٹھائی تھی، یہاں پیشاب کیا تھا، بس میں نے اپنے نبی کی نقل اتاری ہے۔ پھر آدمی یوں ہو جاتا۔ تو اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، اپنے نبی کی سیرت کے ساتھ کچھ ٹائم بیٹھا کریں، تب جا کر دین سامنے آئے گا، ورنہ صرف کلینک ہی سامنے ہوگا۔ اب وہ ہستیاں ہیں جو درد مندوں کی دعائیں روزانہ لے سکتے، اور صرف آج کا دن نہیں گزار سکتے، آپ اپنی نسلوں کو خوبصورت فیوچر دے کے جا سکتے کہ دعاؤں کی طاقت موت کے بعد بھی چلتی رہتی۔ میں آپ کا زیادہ وقت لے چکا ہوں، معافی چاہتا ہوں، تو اگر کوئی بات میری بری لگی ہو تو آپ مجھے اللہ کے واسطے معاف فرما دیں۔ بہرحال احباب جمع ہے، میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوست نہ رہے نہ رہے۔ السلام علیکم۔